نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا یغفر مغفرت نہیں کریں گے ان یشرک شرک کیا جائے شریک ٹھہرایا جائے فقد ضل ضلالا بعیدا ضل گمراہ ہوا ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں ترجمہ یقیناً اللہ تعالی مغفرت نہیں کریں گے اس کی کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور مغفرت کر دیں گے اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تحقیق وہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا احکامات کا سلسلہ سورہ النساء کے اندر ابتدائی آیات سے لے کر یہاں تک جاری اور ساری ہے ایک کے بعد ایک حکم ایک کے بعد ایک حکم سورہ النساء ان صورتوں میں سے ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات بہت زیادہ بیان فرمائے بہت زیادہ احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے جتنے بھی اعمال ہیں جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ عقیدے کی درستگی پر ہے اگر عقیدہ درست ہو تو پھر تو چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر نصیب فرما دیتے اور اگر عقیدے کے اندر خرابی واقع ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کو نجات نہیں دلا سکتا سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں مشرکین مکہ مسجد الحرام کی تعمیر کرتے تھے بیت اللہ بناتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکوں کا تو کام ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں بنائیں یہ تو کفر کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے فلاں فلاں چیز کو اولئک حبطت اعمالہم فرمایا جتنی مرضی خدمت کر لیں یہ بیت اللہ کی مسجد الحرام کی حاجیوں کی سب عمل ضائع ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر حاجیوں کو پانی پلانا مسجد الحرام کی تعمیر کرنا کیا تم اسے اللہ پر ایمان لانے کے برابر اور قیامت پر ایمان لانے کے برابر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر سمجھتے ہو لا یستوون عند اللہ کبھی نہیں ہو سکتا عمل کی مقبولیت کے لیے پہلے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اس لیے اللہ رب العزت نے
احکامات کے سلسلے کے درمیان عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، اور اس سے پہلے بھی یہ آیت اسی سپارے میں اور اسی صورت میں گزر چکی ہے، صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ۔ یہاں اللہ نے دوسری مرتبہ ذکر کیا اور یہ بات بتلائی کہ جتنے احکام بیان کیے گئے ہیں، نماز کے متعلق ہیں، کفارے کے متعلق ہیں، قتل کے متعلق ہیں، جہاد کے متعلق ہیں، وراثت کے متعلق ہیں، وصیت کے متعلق ہیں، یہ جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ان پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا جب تمہارے اندر عقیدہ توحید پایا جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہوگی۔ اگر تم نے عقیدہ توحید میں گڑبڑ کیا، سارے کے سارے عمل ضائع ہو جائے۔ شرک ایک ایسی گندی ترین بیماری ہے کہ یہ اپنے ساتھ کسی نیکی کو رہنے نہیں دیتی۔ شرک آیا نہیں، سارے عمل ضائع ہوئے نہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ شرک اتنی گندی بیماری ہے، نعوذ باللہ ہو نہیں سکتا۔ اگر انبیاء کی جماعت بھی شرک کرے گی، فرمایا ان کے عمل بھی ضائع ہو جائے۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا 17-18 نبیوں کا نام لیا اللہ نے، نام لینے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے نا، ہم ان کے عمل بھی ضائع کر دیتے۔ تو آپ خود سوچئے کتنی سخت ترین اور بری ترین چیز ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں، اور اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ تین چیزیں: اللہ کی عبادت، اس کی تعظیم اور اس کی محبت میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا۔ کہ عبادت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں عبادت ہو سکتی۔ اور عبادت کیا ہے؟ انتہائی عاجزی اختیار کرنا اور دوسرے کی انتہائی تعظیم کرنا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میں جس کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہوں وہ میرے سارے حالات سے واقف ہے، ایک ایک چیز کی اس کو خبر ہے، اور وہ میری مرادیں اور میرے کام کو پورے کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، اپنی عاجزی ہے اور اس کی بڑائی ہے، یہ عبادت۔ اب ہر وہ کام جو اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ میرے اس کام کو فلانا جانتا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور اس کو قدرت ہے کہ وہ یہ میرا کام بنا دیں، بس یہ عبادت بن جائے، یہ عبادت بن جائے گی۔ اب کسی بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ میرے ان حالات سے واقف ہیں اور میرا کام بنا دے گا، یہ اس نے اس کی عبادت کر دی۔ چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، کوئی کام ہو، سب عبادت کے اندر آ جائے۔ جبکہ سب کچھ جاننے والا، ذرہ ذرہ جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ ساری قدرتوں کا اور ساری طاقتوں کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ عبادت کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ تعظیم۔ کہ جس طرح اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، ایسی تعظیم کسی اور کی کرنا شروع کر دیں، ایسی عظمت کسی اور کی بجا لانے لگے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کیا جب ایک آدمی دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو وہ سلام کرتے ہوئے جھک سکتا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جھکنے کی اجازت نہیں، جھک نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ انتہائی تعظیم ہے جھکنا کسی کے سامنے، اور یہ تعظیم صرف ایک اللہ کی ہو سکتی، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ جھکنا کسی کے سامنے جائز نہیں تو سجدہ ریز ہونا کیسے جائز؟ چاہے جو مرضی انسان کا عقیدہ ہو کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، لیکن اگر سامنے کوئی اور ہے تو وہ سجدہ اسی کو شمار ہو۔ اس لیے تو نماز جنازہ میں سجدہ نہیں رکھا گیا، سجدہ نہیں رکھا گیا تاکہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس مردے کو سجدہ کر رہا ہے۔ فرمایا نہیں، جو کچھ کرنا ہے کھڑے کھڑے ہی کرنا ہے، رکوع سجدے میں نہیں جانا، یہی دعا مانگو، یہی سب کچھ کرو۔ جبکہ حدیث شریف میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے سب سے زیادہ اس وقت اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جب سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے نا تو اس کو چاہیے جب سجدے میں جائے تو اللہ سے دعا مانگ لیا کرے، سجدے میں مانگ لیا کریں۔ فرمایا جو سجدے میں دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں، وہ اللہ قبول کر لیتے ہیں کیونکہ قرب کا مقام ہوتا ہے۔ تو جانے والا جو ہے اس کے لیے تو نماز جنازہ میں دعا کرنی ہے، سجدہ ہونا چاہیے تھا تاکہ انسان رب کے قریب ہو کر اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرے، بخشش کی دعا کرے، لیکن فرمایا نہیں، اس میں بندے کی تعظیم ہو سکتی ہے، اس لیے سجدہ اور رکوع چھوڑ دو، کھڑے ہو کر ہی اللہ سے دعا مانگ، کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگ۔ اس لیے علماء کرام نے تو یہاں تک احتیاط رکھی ہے کہ جب قبرستان کے اندر بھی جائیں قبروں والوں کے لیے دعا کریں تو اپنا رخ قبر کے بجائے قبلے کی طرف پھیر لینا چاہیے، کھڑے ہوں تو منہ قبلے کی طرف ہو تاکہ شک اور شبہ نہ رہے کہ یہ اس سے مانگ رہا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے پھر بے شک اسی کے لیے مانگے، سب کے لیے مانگے لیکن قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔ تو تعظیم میں کسی کو شریک کرنا بھی جائز نہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ محبت کرنا، کہ ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام سے کرتے، اللہ کی وجہ سے قرآن سے محبت کرتے، اللہ کی وجہ سے بیت اللہ سے محبت کرتے۔ اصل محبت کا جو معیار ہے اور مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ کی وجہ سے سب سے محبت کرنی، اللہ کی وجہ سے سب سے محبت کرنی ہے۔ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اگر کوئی کسی اور سے کرنے لگ جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تعظیم میں اور اللہ کی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرا، یہ ہے شرک کرنا۔ اسی طرح اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جس طرح اللہ ہے، اللہ جیسا کوئی اور مان لیا تب بھی شرک ہے، اور اللہ کی صفات کسی اور میں مان لینا کہ اللہ بھی کرتا ہے اور فلاں بھی کرتا ہے، اللہ بھی دیتا ہے فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی قدرت رکھتا ہے وہ بھی قدرت رکھتا ہے، اللہ کی صفات کو کسی اور کے اندر ماننا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اکبر، شرک کا معاملہ انتہائی سخت معاملہ ہے۔
انتہائی سخت معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمایا، حضرت لقمان کی زبان سے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے کبھی بھی شرک نہ کرنا، کبھی بھی شرک نہ کرنا، اس واسطے کہ جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں جو ہے وہ شرک کا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام نے، صلحاء نے ہمیشہ اپنی اولاد کو یہی چیز سکھائی کہ ہماری اولاد اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اللہ نے ہمیں دین کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت صرف اسلام پر آنی چاہیے، اس حال میں آنی چاہیے کہ تم ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کہ جب بالکل آخری وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میری اولاد تم یہ بتاؤ، میں جا رہا ہوں دنیا سے، آج باپ اور بیٹوں میں تفریق ہونے لگی ہے، میں تم سے جاتے جاتے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کیا کرو گے، تعظیم کس کی بجا لاؤ گے، محبتیں کس سے کرو گے، اپنی مرادیں کس سے مانگو گے، منتیں کس کے نام کی مانگو گے، جب ضرورت پڑی تو جھولی کس کے سامنے پھیلاؤ گے، میرے بیٹو ذرا مجھے یہ بتاؤ، ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جان آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہمیں جب بھی ضرورت پڑے گی ہم اپنی جھولی اسی کے سامنے پھیلائیں گے جس سے مانگتا ہوا ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ جس کی عبادت کیا کرتے تھے، حضرت اسماعیل جس کی عبادت کیا کرتے تھے، آپ کے والد حضرت اسحاق جس کی عبادت کیا کرتے تھے، آپ کے دادا حضرت ابراہیم جس کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں۔ بھی وہ کون ہے؟ ابراہیم کا خدا کوئی اور ہے، اسماعیل علیہ السلام کا خدا کوئی اور ہے؟ کہا نہیں، الہ واحدا، وہ ایک ہی معبود ہے، حضرت ابراہیم ہو کہ حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ فرمایا ابا جان ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ سب لوگ ایک ہی در کے منگتے ہو، ہم نے دیکھا ہے آپ سب ایک ہی رب کو سجدہ کرتے ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم نے سیکھا ہے، الہ واحدا، عبادت کے قابل ذات صرف ایک ہی ہے، ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں، یہ ہے چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنی اولاد کو عقیدہ توحید سکھا دیا، لا الہ الا اللہ والا عقیدہ سکھا دیا، فرمایا اب تم بے فکر ہو جاؤ، تم مر جاؤ یا وہ مر جائیں، فکر کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ عقیدہ توحید سے وہ دنیا سے جا رہے، اب کوئی فکر کی بات نہیں۔ فرمایا فکر کی بات تب ہے جب عقیدہ توحید کے اندر گڑبڑ ہوتی، عقیدہ توحید کے اندر گڑبڑ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ احکامات میں ان آیات اس میں اور اس کے بعد والی یہی مضمون آ رہا ہے، فرمایا شرک کبھی نہ کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا، اللہ نے کبھی اس کو معاف کرنا ہی نہیں۔
معافی ہو سکتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جو شرک میں چلا گیا وہ اتنی دور کی گمراہی میں گیا ہے، اب واپسی کو کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو توحید خالص نصیب فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اللہ صحیح معنی میں موحد بنائے، اور اسی پر خاتمہ ہو۔ باقی چند باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔